رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ الانفال کا تعارف، مال غنیمت، مومنوں کے صفات، غزوہ بدر کے حوالے سے مختصر سوالات، ترجمہ معروضی کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کا ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم سورۃ الانفال اول آیت نمبر 20 تا 28 پڑھیں گے۔ اس میں پیپر میں آپ کو شارٹ کوسچن آئیں گے اور قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ آپ کو اس میں سے شارٹ کوسچن ایسے بھی آ سکتا ہے جیسے الفاظ کے معنی لکھیں، مطلب اطیعوا اللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، وانتم اور تم، تسمعون سنتے ہو، سمعنا ہم نے حکم خدا سن لیا۔ یہاں MCQs یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور ڈیش، اب یہاں پہ ڈیش میں کیا آئے گا؟ روگردانی نہ کرو، یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرا، گونگا، غیر عاقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ شر الدواب تمام جانداروں سے بدتر، لا یعقلون جو کچھ نہیں سمجھتے، لأسمعہم ان کو سننے کی توفیق بخشنا، لتولوا بھاگ جاتے۔ امتحان میں یہ آیت شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آ سکتی ہے۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ تو شر الدواب سے مراد ہے بدترین لوگ جانوروں کے مقابلے میں۔ بدترین لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بدترین جانوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور عقل و شعور سے نوازا ہے، مگر ایسے انسان جو حق کو نہ پہچانے تو انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ اس صورت میں یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے ہدایت کا راستہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن حق بات کو نہیں سنتے۔ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ اگر خدا ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اللہ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں، اس لیے وہ اس سے منہ ہی پھیریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے۔ مومنو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اس میں آپ ورڈز میننگ ایسے آئیں گے، استجیبوا للہ والرسول، مطلب اس کا یہ ہے خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ لما یحییکم جو تم کو زندگی بخشتا ہے، یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ یہاں MCQs اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے ڈیش کے درمیان، تو اس کے دل کے درمیان، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ کویسچن ہے
رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو ڈیش بخشتا ہے. کیا بخشتا ہے؟ حیات جاوداں. مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس پر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہے، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے. آپ کو میننگز کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ وَاتَّقُوا فتنہ، اس فتنے سے ڈرو. اس سے مراد وہ عام عذاب ہے جو بارش، سیلاب، زمین اور آسمانی آفات کی صورت میں آتے ہیں. نیک و بد سب اس میں متاثر ہوتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمہ نہ کر دیں. تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو. اس میں میننگز کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ مستضعفون، ضعیف سمجھے جاتے تھے. ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو. ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو، تاکہ اس کا شکر ادا کرو. اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام اور راحت اور آسودگی سے بفضل الہی ہمکنار ہوئے اسی کا تذکرہ ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو. تخونو، خیانت نہ کرو. یہاں پر بھی یہ شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ سورت انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف اور ان میں تبدیلی ہے. خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف اور ان میں تبدیلی ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت ابو لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز بنو قریظہ پر افشا کر دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. یہاں پہ اب MCQs اس طرح سے آ سکتا ہے کہ کس صورت میں مال اور اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے؟ تو کس صورت میں کہا گیا ہے؟ سورت الانفال میں. یہاں پہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے اس طرح سے کہ مال اور اولاد کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ مال اور اولاد کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ اصل میں مال و دولت سے محبت ایک فطری عمل ہے. مال سے انسان زندگی کی سہولتیں حاصل کرتا ہے. اس طرح والدین اولاد کی محبت میں بڑی سے بڑی قربانی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی اولاد سے آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ محض انہی میں کھو کر رہ جاتا ہے یا میرے احکامات کی پیروی بھی کرتا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے آزماتے ہیں. تو مال بھی انسانی فطرت ہے، انسان کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے. اسی طرح سے اولاد
والدین کے دل کے قریب ان کی زندگی میں سب سے اہم اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہاں پہ فتنہ کہا ہے, آزمائش کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے آپ نے محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کرنی ہے نا, جس میں آپ اپنی ذات کو خول میں لپیٹ کے محبت کریں گے, اس سے آپ آزمائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب مال سے انسان کو محبت ہے, ازل سے ہے, اور چلتی رہے گی ابد تک. انسان اسی سے محبت کرتا کرتا دنیا سے بھی چلا جاتا ہے. اور اولاد جو ہے, آج آپ اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ کے والدین کی سپورٹ ہے آپ کے پیچھے. تو اولاد بہت بڑا فتنہ ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور انسان جو ہے نا, انسان کی فطرت کی وجہ سے انسان آزمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ انہی چیزوں میں کھو کے رہ جاتا ہے یا میرے احکامات کی پیروی بھی کرتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے مال اور اولاد دے کر آزماتا ہے. یہ بات اب آپ کو کنفرم ہو جانی چاہیے, یہ بات آپ کو پکی ہو جانی چاہیے کہ اللہ دو چیزوں سے آزماتا ہے, جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے, ایک مال اور دوسرا اولاد.